اگر میاں بیوی میں کہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، کو پریشانی آ جاتی ہیں، تو بڑے پیارے انداز میں شریعت نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتلایا کہ مرد کیا کرے کہ اگر عورت کی نافرمانی کا خطرہ ہو اس کو، کہ وہ آگے سے نشوز کرے، سر اٹھائے، تکبر کرے، میں تمہاری بات نہیں مانتی، تو شریعت نے بڑا پیارا لفظ بولا فائزوہن، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو واضح و نصیحت کرے اور اس کو سمجھائے کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو حضور کی بیویاں تھیں، حضور نے ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، انہوں نے حضور کے ساتھ کیسا تعلق رکھا۔ ہمارا ایک باپ تھا آدم، اس کی ایک بیوی تھی، ہماری ماں ہے۔ واضح و نصیحت قرآن کی روشنی میں مرد اپنی بیویوں کو کریں۔ اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بسترے ایک دوسرے سے جدا کر دیں، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کر دیں، بھئی ہم الگ الگ ہیں، تو اپنے کام کر، میں اپنے کام کرتا ہوں۔ اور اگر یہاں بھی بات نہیں بنتی تو شریعت نے پھر ایک لفظ بولا وَضْرِبُوهُنَّ، مرد ہلکی سی عورت کو پنشمنٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ پنشمنٹ ڈنڈے کے ساتھ نہ ہو، سوٹے کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس نے بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے مسواک، اور آج مسواک کے بجائے ٹوتھ برش آ گیا، تو جیسے انسان کر رہا ہو اور ہلکا سا کسی کی ایگو کو چیلنج کر دے، بس اتنی شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ تھپڑ مارنا منہ پہ، جسم پہ خاتون کو مارنا، اسلام نے قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ذرا اسلام کی یہ پیاری تعلیمات دیکھیں، مرد اور عورت کے ملاپ سے جو رشتے بنے تھے، شریعت نے ان کے اندر امن، محبت اور پیار، صلہ رحمی، سکون اور اطمینان ڈالنے کے سارے اصول ہمیں بتلائیں۔ تھوڑا سا یہ رشتہ آگے بڑھا اور عورت جو ہے وہ واپس آ گئی، یعنی مرد کے ساتھ اس نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، تمہارا میرا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم میاں بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرد کو یہاں پر ایک اور واضح فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر عورت تمہاری تابعداری کی طرف آ جائے، تمہاری ہلکی پھلکی اس پنشمنٹ کے ساتھ، یا تمہاری دوری اختیار کرنے کے ساتھ، یا تمہارے واز کے بعد تمہاری بات سمجھ جائے، تو پھر تم کیا کرو، فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ تم زیادتی نہ کرو پھر اس کے اوپر، بہانے سے اس کو تانے بھی نہ دو، اس کو برا بھی نہ کہو۔ اچھا، اب اگر پھر بھی بات نہیں بنتی شریعت میں، یہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہیں چلتے میاں بیوی، تو پھر شریعت نے کہا ایک تھرڈ پارٹی جو ہے اس کو، ممبر کو وہ بلا لو، ایک جو بندہ ہے وہ عورت کی طرف سے آ جائے اور ایک جو بندہ ہے وہ مرد کی طرف سے آ جائے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، تو کریں کیا، یہ دونوں سمجھائیں، لڑکے کو بھی سمجھائیں، یعنی شوہر کو بھی سمجھائیں اور بیوی کو بھی سمجھائیں۔ ظاہر ہے بیوی کو اس کے والدین سمجھائیں گے اور جو شوہر ہے اس کو اس کے والدین سمجھائیں گے، کو بڑا بندہ سمجھائے گا۔ اور اس کی طرف جو شریعت نے شادی کے گواہ رکھے ہیں، بنیادی طور پر ان کا بڑا کردار ہے۔ ہمارے ہاں جو گواہ ہیں وہ بڑی دور کے ہم ڈال دیتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار جو اپنا رشتہ اور اپنی میں مار کے بھی کسی کا بیٹر فیوچر سوچتے ہیں، وہ دو ہی دنیا میں رشتے ہیں، یا تو باپ کا ہے اور یا وہ ماں کا ہے۔ بہن بھائیوں کے رشتے بھی بڑے ثانوی قسم کے ہیں۔